بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیشتر خبریں تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ آج کل رمضان المبارک میں رات کو تو کام کرنے کو جی چاہتا نہیں ہے، لیکن کچھ پہلو ہیں نئے، اور کچھ خبریں بھی شاید ہیں، اور کچھ ہمارے دوست ہیں جو سننا چاہتے ہیں ضرور۔ کبھی کہ وہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا کہ فرائض میں سے ایک ضروری فرض یہ ہے کہ کبھی آرام بھی کیا جائے۔ تو رمضان المبارک کے دن ہیں، اس میں بہت کام کرنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن ایک فرض ہے جسے نبھانا چاہیے، اس لیے اب بعض اوقات صبح کے وقت بات کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ روداد ہے۔ تو پمز ہاسپٹل میں رات کو لے جایا گیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈاکٹروں کو ہٹا دیا گیا، چند ڈاکٹروں کے سوا عملے کو ہٹا دیا گیا، سیکورٹی خاص لوگوں کے سپرد کی گئی، ٹیلی فون بند کر دیے گئے۔ پھر خبر جو ہے وہ ایک سرکاری خاتون اخبار نویس کے ذریعے ریلیز کی گئی۔ یہ بھی آپ سن ہی چکے ہیں کہ بشریٰ بی بی سے ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بینائی ٹھیک نہیں ہوئی اور ذاتی معالجین پر جو ڈاکٹر ہیں ان تک رسائی دی جائے۔ میرا سورس یہ کہتا ہے اس کے برعکس بالکل، اور سورس قابل اعتماد ہے، کہ بینائی میں بہتری آئی ہے خان صاحب کی، ذمہ دار آدمی ہے اور قابل اعتماد سورس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اچانک میری ملاقات ہوئی ہو، جسے میں جانتا ہوں برسوں سے اور اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بینائی میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ اگر خاص بہتری آئی ہوتی اور حسن سلوک روا رکھا جاتا اور بنیادی مطالبہ مان لیا جاتا کہ خاندان کو رسائی دی جائے اور الشفا انٹرنیشنل میں علاج کرایا جائے جو ان کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، اور ساری دنیا اس پہ چیخ رہی ہے، دنیا بھر کے کرکٹ کے ہیروز ہی نہیں، بہت سے اور لوگ بھی چیخ رہے ہیں۔ وہ کل میں کیا بتانا بھول گیا تھا کہ ایون روڈلی نے بھی یہ کہا کہ سارے اندھے ہیں اگر ہیں، اور فرض کیجئے اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تو پھر بھی وہی بادشاہ ہے نا، کیونکہ باقی تو سارے اندھے ہیں۔ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا خان صاحب کا ڈاکٹروں سے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ گھبراؤ مت، یہ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ نہیں، مریض جو ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی ایسی ہے جس میں کہا جاتا ہے درد بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ یہ آنکھ سے وہ نجات ہی پا لے، یعنی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹروں کو تسلی دے رہے تھے۔ اب وہ ٹیسٹ ویسٹ جو ہوئے اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، جس ذریعے سے مجھے خبر ملی ہے، کہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں نے کہا اس میں قطعاً کوئی تشویش کی بات ہے ہی نہیں۔ وہ خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ پرابلم ہے، ان کا بھی، ان کی ایک ہمشیرہ کا بھی، کہ وہ بعض ان بلٹ ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ ان کو کولیسٹرول جلدی بڑھتا ہے، پھر وہ گوشت کھاتے ہیں رغبت کے ساتھ اور زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ورزش کی وجہ سے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے، اس کی وہ ایک ہلکی سی میڈیسن لیتے ہیں، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اپنا خان صاحب آپ نے پکوڑے اور سموسے کھانے شروع کر دیے ہیں روزوں میں؟ تو ان صاحب نے جب مجھے بتایا تو انہوں نے، خان صاحب نے میری معلومات کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس نے کبھی چکھے بھی نہیں پکوڑے، سموسوں کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں اتنا محتاط آدمی ہے کہ دوپہر میں بعض اوقات سادہ سا سینڈوچ تو وہ کھا لیتے تھے، مسافرت میں کبھی دال سے بھی روٹی کھا لیتے تھے اور پانی نہیں پیتے تھے، لیکن پکوڑے اور سموسے وہ چیز ہیں جسے کبھی اس نے چھوا ہی نہیں۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں آخری درجے کے محتاط آدمی ہیں، کوئی غیر ضروری چیز نہیں کھاتے، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ پشتونوں کے جینز میں ہے گوشت کھانا، گوشت یہ کوئی اس کی انڈیویجول پسند نہیں ہے۔ جو لوگ صدیوں تک اونچے پہاڑوں میں رہے ہیں انہیں وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن اے گوشت میں پایا جاتا ہے، اور ان کے جینز اور ان کا جسم اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور انسانی جسم جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہی آدمی کھاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو تسلی دی اور اس سے کہا گھبراؤ نہیں،
تو اب یہ جو رپورٹ ہے، اگر یہ بات درست ہے، اب ذریعہ تو معتبر ہے، لیکن ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو ری چیک کر سکوں، وہ تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر شوکت خانم ہاسپٹل کے یوسف صاحب اور وہ اپنا ڈاکٹر سلطان صاحب بھی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں اور خاندان کو رسائی دی جائے۔ لگتا ایسا ہے کہ کئی طرح سے خوف زدہ ہیں، ایک آدمی ہے اور ایک سلطنت اس سے خوف زدہ ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک آدمی سے ساری سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہوں۔ وہ خوف کا عالم ہے جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، خبریں چلوا رہے ہیں، وہ ایسی خبر ہے، میں نہیں سمجھتا وہ خبر درست ہے۔ کامن سینس کہتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے۔ روایت ممکن ہے بعض لوگ صحیح سمجھتے ہوں، لیکن درایت بھی ایک چیز ہے کہ کامن سینس مانتی ہے خبر کو۔ اور میں جب ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا تو مجھے ایک خبر دی گئی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے وہ اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ میں نے کہا اس کو پرے پھینکو، سارا دفتر کہتا رہا کہ بھئی یہ چھاپ دیں خبر، اور بہت لوگوں نے اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی عقل کی بات کرو یار، جتوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اور اسرائیلی کیا پاگل ہیں؟ فرض کیجئے، ابل تو یہ بات ہی غلط ہے، وہ ایک محب وطن آدمی ہیں اور سازشی ذہن نہیں رکھتے اور سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کے اپنے معاملات اور مصروفیات ہیں، اور وہ غیر ضروری خطرہ کبھی مول نہیں لیتے، خوددار آدمی ہیں، تو وہ کیسے وہاں جائیں گے؟ تو یہ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کے ایسے دکھاوے کے لیے کی ہوگی، اگر کی ہے۔ ڈرے ہوئے ہیں، زرداری صاحب خوف زدہ ہیں، شہباز شریف خوف زدہ ہیں، نواز شریف خوف زدہ ہیں، سب ان کے مخالفین خوف زدہ ہیں، اس لیے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور ان کی بہن، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی، جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور پہ اور شیر افضل مروت پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کی بہن نالے میں گر گئیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں ایک بہن کے، وہ جو ہے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، سخت اذیت کے عالم میں ہیں، اور ملاقات ان کی کرائی نہیں جاتی۔ ملاقات تو آسانی سے کرائی جا سکتی تھی اور احسان بھی جتلایا جا سکتا تھا، اس سے حکومت کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی۔ تو یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ باقی جو اس کی واپس لی گئی ہے سیکورٹی، میرے خیال میں وہ اطلاع درست نہیں ہے۔ جب میں نے معلوم کیا ہے سیکورٹی واپس نہیں لی گئی، البتہ یہ ہے کہ غیر معمولی سیکورٹی انہیں نہیں دی جائے گی۔ سیکورٹی دی جانی چاہیے سابق وزیر اعلیٰ کو، اس لیے کہ جو قاعدہ قانون ہے وہ پختونخوا کی حکومت کو پنجاب حکومت نہیں بننا چاہیے، نہ سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت بننا چاہیے۔ کل انہیں کوئی گزند پہنچے گا تو بات ان پہ آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ بہرحال تعلقات خوشگوار نہیں ہیں اور وہ کریکٹر اسیسینیشن کمپین پہ ہیں، علی امین گنڈا پور بھی اور شیر افضل مروت بھی اور ان کے اور ساتھی بھی، اور ابھی اور کئی لوگ چہرے بے نقاب ہو گئے، خاتون ہیں، بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں بناتی تھی، مجھے ہمیشہ ان پہ شبہ رہا۔ جیسے علی محمد خان پہ آج بھی مجھے شبہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بٹرے کر چکے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ کرائن یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ شبہ کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا۔ تو وہ یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیں بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا گیا، اور پانی تو آپ کو پتہ گندا پھینکا گیا، تکلیف اٹھا رہی ہیں، اذیت سہ رہی ہیں، اس لیے اچھا چلیے علیمہ خان ایک مفروضے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چاہتی ہیں پارٹی ٹیک اوور کر لیں، اتنے عرصے میں کیوں نہیں انہوں نے کوئی عہدہ لیا؟ وہ تو جب ان پہ مصیبت ایسی آ پڑی کہ یہ شبہ ہوا کہ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، اب کہا نہیں جا سکتا کون کون ملا ہوا۔ وہ گوہر علی خان کے بارے میں تو میری رائے یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ ہر وقت مستعد رہے اور ہر وقت متحرک رہے اور ہر وقت اویلیبل ہو اور ہر وقت جرأت کا مظاہرہ کرے۔ تو وہ بیچارے عمر کے اس حصے میں ہیں اور ان کی زندگی ایسی گزری ہے، اور انہوں نے کوئی درخواست تو نہیں گزاری تھی کہ مجھے بنایا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل مکینکس کو بہت کم سمجھتے ہیں، اور یہ کہ وہ رات کو 1:30 بجے وہاں انہیں لے جایا گیا تو اس وقت وہ ضروری نہیں ہے جاگ رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اطلاع 2 بجے دی گئی، اور ظاہر ہے کہ ان کو رکھنا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، بعض اوقات بڑی غیر ذمہ داری کا اور بہت تلخ زبان استعمال کرتے ہیں
یہ ہیجان انہیں نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علیم خان نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ خاندان کی موجودگی میں علاج ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے ناموں کو افشا کرنا چاہیے، اور ان میں اگر اخلاقی جرت ہے، اور لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا۔ اب جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس پر اعتبار کیسے کیا جائے؟ میرا سورس کہتا ہے کہ بہتری ہوئی ہے، اب میرے پاس چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کافی تفصیل بتائی گفتگو کی، کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں عرض کر رہا۔ ہاں جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ملاتے کہ 10% بھی بہتری ہوئی ہے تو یہ بہتری ہے۔ مرض میں اگر افاقہ ہونا شروع ہو جائے، ظاہر ہے ہر آدمی کو، میری عمر کے آدمی کو خاص طور پہ 12 ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اگر ذرا سی بھی بہتری ہو جائے اور سیکنڈ اوپینین کے لیے کہا جائے ڈاکٹر سے کہ فلاں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، تو وہ کہتے ہیں بہتری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے مرض بھاگ رہا ہے، پسپا ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو انہیں ملانا چاہیے خاندان کے لوگوں سے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں بہتری ہوئی ہے۔ اپنا ڈاکٹر، خاص طور پہ شوکت خانم کے ڈاکٹر تو کہیں گے کہ بہتری ہوئی ہے، اور بہتری ہو رہی ہے تو اس سے لوگوں کو اطمینان ہوگا۔ لیکن ایسا خوف کا عالم ہے، اس قدر خوف ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے کنفیوز ہیں کہ یہ جسارت نہیں کر سکتے، انہیں چھپا کے لے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں یہ سوچا، پہلی بار سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عمران خان سے مصالحت کر لی جائے، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ نہ جائیں گے، وہ مانتا نہیں ہے، یہ ہے وہ، جب اس طرح کا فیصلہ ہوگا رانا صاحب کو تھوڑی بتایا جائے گا۔ جب 26ویں ترمیم پیش کی گئی تھی تو وزیر قانون کو تھوڑی بتایا گیا تھا، اعظم نذیر تارڑ کو، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہیں مسودہ نہیں دے گا، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ رسائی بہرحال دینی ہوگی، اس کے بغیر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، اور دنیا میں پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج عمران خان کی جی اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں جج افضل مجوکا نے ضمانت منظور کر لی ہے 3 برس کے بعد۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا جس کیس میں ہم پیش ہوئے اس میں کچھ نکلا ہی نہیں، بھوسا نکلا۔ اور دیکھیے کیا کردار کشی کی احمقانہ کوششیں کی جا رہی ہیں، احمقانہ، مذکر خیز، بے تکی، بے سراپا، بے معنی، بے نتیجہ۔ عابد شیر علی جیسا نام لینے کو جی نہیں سکتا، جیسا آدمی کہتا ہے کہ سہیل افریدی ریلو کٹا ہے، یہ پشتونوں کے لیے نیا لفظ ہوگا، بہرحال وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے کل ریاست پاکستان کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی ہے، یہی شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ کو لندن کا واقعہ یاد ہے، کیسی گندی گالیاں دی تھیں، اور اس کا 3-4 سال سے کیا نتیجہ نواز شریف اور ان کا خاندان بھگت رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ آئس کا نشہ کرتا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ وہ اتنا مستعد اور چوکس اور صحت مند آدمی جسے ہمیشہ اپنے جذبات پہ قابو رہتا ہے، اور جو ہمیشہ شائستگی سے گفتگو کرتا ہے اور گھٹیا ترین سوالوں کا برا نہیں مانتا، اس کے بارے میں یہ بات بابر کی جا سکتی ہے۔ اب اگر شیر علی صاحب نواز شریف کے رشتہ دار نہ ہوتے تو ان کا کہیں ذکر ہی نہ ہوتا، کسی گمنام گلی میں، کوئی چھوٹا سا کسی گمنام مارکیٹ میں چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہوتے۔ اور یہ اوور ایکٹنگ بہت کرتے ہیں، وہ نواز شریف کو چاچو کہتے تھے، چاچو، پھر انہوں نے کہنا چھوڑ دیا، ظاہر ہے انہیں منع کیا گیا، چاچو کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ کیا گفتگو آپ کرتے ہیں؟ اسی طرح وہ کیپٹن صفدر صاحب کو منع کر دیا گیا چونکہ وہ گفتگو کو مربوط نہیں کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ فائر وال پہ 40 ارب لگیں گے، 400 ارب لگیں، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے خبر دی کہ فائر وال ہٹا لی گئی ہے، یہ جھوٹ ہے،
ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہماری حکومت جھوٹی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سرکاری پیسہ ہے، 10 ارب روپے کے جہاز خریدے جا سکتے ہیں بغیر ضرورت کے، تو فائر وال بھی لگ سکتی ہے۔ اور میرا ہمیشہ یہی خیال تھا کہ یہ دوبارہ لگائیں گے، وہ 5G کا مسئلہ ہے، یہ کیسے مانیٹرنگ تک کر سکتے ہیں؟ ڈرے ہوئے لوگ پیچھے مڑ کے دیکھا کرتے ہیں، ہر طرح سے جاسوسی کیا کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور شیری رحمان کے بارے میں خبر ہے، اب تصدیق کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی تردید نہیں ہوئی کہ ان کے چیمبرز کی تزئین اور آرائش پہ 51 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ایک وزیر صاحب کے لیے جو پاورٹی ایبلیشن، غربت کے خاتمے کے وزیر ہیں، جن کا نام ہی پہلی بار سنا ہے، 1 کروڑ 10 روپے کا فرنیچر خریدا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بڑھ گیا، ایوان صدر کا بڑھ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ خبر بڑی اہم ہے، اور یہ آج خبر نہیں ہے، لیکن یہ کل خبر بنے گی، کل پرسوں آنے والے مہینوں میں، برسوں میں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں CCD کی طرف سے جو 900 ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ دی الجزیرہ ٹی وی نے۔ نہ صرف ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، بلکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، غزہ میں ایسے واقعات ہوئے تھے، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا 1 سے زیادہ بار، کہ جنسی عذاب اور گولیاں ماری گئیں۔ البتہ انجینئر مرزا محمد علی مدد اللہ العالی شیخ الاسلام بالکل مطمئن ہیں کہ پنجاب اب محفوظ ہے اور جرم کم ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی جرم کم ہوتا جا رہا ہے، عدالتیں بند کریں، CCD ٹھیک ہے، تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ ویسے علاء الدین خلجی جیسا خود سر بادشاہ جو ہے، وہ آخر میں جج سے مشورہ کیا کرتا تھا، موٹا کوتوال اسے کہتے تھے، اس سے مشورہ کیا کرتا تھا، اور تاریخ فرشتہ کہتی ہے کہ سب سے بہتر مشورہ دینے والا وہ تھا۔ اور نتیش کمار نے بہار میں جو معیشت کو ترقی دی، جو فینامنل ترقی تھی، 6 سال میں 4 گنا معیشت بڑھی، تو عدالتوں کے بل پر دی تھی۔ پولیس کو بہتر کیا، عدالتوں کو بہتر کیا، تمام تاریخ انسانی میں یہ ہوا۔ وہ جو مرضی کر لیں، 5 افراد کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ ناحق قتل کیے گئے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، معمولی غلطی پہ ہزاروں کے چالان کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ حسینہ واجد والا راستہ ہے، اور اس کا انجام مختلف نہیں ہوگا۔ آئنسٹائن نے کہا تھا اگر کسی تجربے میں وہی عوامل ہوں اور وہی طریقہ کار ہو، نتیجہ لاکھ بار آپ تجربہ کریں وہی ہوگا۔ یہ پسماندہ ذہن کے، مفلس ذہن کے لوگ ہیں، یہ قدیم زمانوں میں زندہ رہ رہے ہیں، یہ انسانی نفسیات کا اور اجتماعی زندگی کے قرینوں کا جو ادراک ہی نہیں رکھتے، اور ناکامی ان کا مقدر ہے۔ 2000 روپے کا چالان کیا، موٹر سائیکل والے کا دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ گجرات کا واقعہ سب جانتے ہیں آپ۔ ایک اور واقعہ زیر بحث ہے کہ ایک ٹریکٹر ٹرالی والے کا 2000 کا چالان کیا، اس نے محنت سماجت کی۔ یہ بڑی ایروگنس آ گئی ہے پولیس میں۔ پولیس نہیں رہی ہے۔ جب پولیس کو آپ کہیں گے کہ جو چاہے کرو، تو وہ پولیس تھوڑی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا 15,000 کا چالان کیا جائے گا، اور زیادہ منتیں کرو، منت بھی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر کہتا ہے کہ بادشاہ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گالی پہ انعام دے دے اور تعریف پہ ناراض ہو جائے۔ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، اس کے دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے۔ اب 2000 روپے اس کے پاس نہیں، منتیں کر رہا ہے 15,000 روپے کے، تو تمہاری مجال کیا ہوئی کہ ہمارے سامنے اونچا بولو؟ یہ پولیس انہیں لے کے بیٹھ جائے گی۔ یہی ہوتا ہے، یہی تضادات ہیں زندگی کی، یہی تضادات ہیں جو فنا کرتے ہیں فرد کو بھی، گروہوں کو بھی، قوموں کو بھی، مقتدر گروہوں کو بھی، حتیٰ کہ عالمی طاقتوں کو بھی۔ شاید افریدی صاحب نے چھوٹی سی خبر ہے، لطیفہ ہی ہے، اپنا کپڑوں کا برانڈ لانچ کیا ہے۔ یہ اعلان کیا جو شخص 5 جوڑے خریدے گا اس کے خاندان کے ساتھ ویڈیو کال میں بات کریں گے۔ اتنے بڑے لیجنڈ آپ کب سے ہو گئے؟ اور یہ جو کپڑے ہیں مولانا طارق جمیل والے تو میں نے نہیں دیکھے،
وہ ایک اور صاحب جو فوت ہو گیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے نام سے جو میں نے کئی جوڑے کپڑوں کے ان کے خریدے، بالکل ناقص، دگنی قیمت، ناقص، بٹن تک ٹھیک نہیں، کاج تک ٹھیک نہیں، کالر تک ٹھیک نہیں، سلائی تک ٹھیک نہیں۔ تو یہ ایک رواج ہے، مغرب میں یہ پیدا ہوا تھا، مگر مغرب میں اس طرح نہیں تھا کہ کوئی مشہور آدمی کے نام پہ کوئی برانڈ لانچ کیا جاتا ہے، اور خدا کرے یہ اس سے مختلف ہو۔ تو مولانا طارق جمیل کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ 1000 بند بھی 5000 روپے کا، ویسے یہ بات صحیح نہیں تھی، اتنے بہت سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں، حماقت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا کرزمہ کھو چکے ہیں شاہد افریدی، وہ ان کی جو بھی ساکھ تھی وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے انہوں نے عمران خان کے خلاف، وہی ایک کیا کتنے لوگ کھیت رہے ہیں۔ تحریک پاکستان میں آج مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش تھا، تو بڑے ان کے مداحوں نے گریہ کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا آزاد ایک عظیم مصنف تھے، بر صغیر کے خس و خاشاک میں انہوں نے آگ بھڑکائی، خطیب بھی بہت بڑے تھے، تاریخ کا علم بھی تھا، حافظہ بہت غیر معمولی تھا۔ شبلی نے کہا تھا، نوجوان آدمی تھے، ان کی طرف اشارہ، دیکھو علم ٹہل رہا، لیکن آج بھارت میں ان کی برسی نہیں منائی گئی، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اسے یوم تعلیم کے طور پہ منایا جاتا تھا، سب بھول گئے۔ آپ کسی قوم کا جو محور و مرکز ہوتی ہے کوئی تحریک، اس کے جذبات اور امنگوں کا سب سے بڑا مظہر ہوتی ہے، اس کی مخالفت کر کے تاریخ میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو بے شمار محاسن کے آدمی تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اور معمولی تفسیر نہیں ہے، عربی پہ دسترس، انگریزی ایسی بولتے تھے۔ وہ لارڈ بیبل غالباً ان سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ جو مترجم ترجمہ کرتا تھا تو وہ تصحیح کر دیتے تھے اس کی، تو انہوں نے کہا آپ انگریزی کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا آپ ہندوستان میں آ کے انگریزی بولتے ہیں 5000 میل دور، تو میں اپنے وطن میں اپنی زبان نہ بولوں۔ لیکن یہ جو لوگ عوامی ہیروز کی اور عوامی تحریکوں کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، پھر وہ تاریخ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کیا تھے؟ سچ پوچھئے تو میرا نام لینے کا جی نہیں چاہتا ان کا، کیا تھے؟ ایک لمبے بالوں والا غیر محتاط گفتگو والے شارٹ ٹمپرڈ آدمی، وزیر اعلیٰ کس وجہ سے بنا؟ عمران خان کی وجہ سے بنا۔ آج وہ ان کی بہنوں پہ زبان دراز کرتا ہے، جو دکھی ہیں، جن کے بچے جیلوں میں پڑے ہیں، جن پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے، جنہیں ذہنی اذیت دی جاتی ہے، جو گھنٹوں پہروں رات جنہیں جنگلوں میں جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان پہ زبان تان دراز کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے ان پہ، اور شیر افضل مروت، اور یہ سمجھتا ہے اس سے وہ عزت کما لیں گے۔ انسان کا جو ذہن اسے فریب دیتا ہے، فریب نفس اسے کہتے ہیں، اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ تو زرداری صاحب نے کہا 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، ارے بھائی ان کو پیسے بھی تو دیں نا، ٹھیکیداری نظام بھی تو بدلے نا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، خاکوانی صاحب، جہانگیر ترین اور اپنے وہ چیف منسٹر سابق، پہلے چیف منسٹر جو تھے پختونخوا کے، یہ گئے جب 1913 میں جب حکومت بنی تھی ان کی پہلی بار صوبائی حکومت، وہاں سندھ کی صوبائی حکومت سے ملنے کے لیے گئے، تو وہاں ایک سینئر سرکاری افسر نے ان سے کہا کہ ہمارا فارمولہ بہت سادہ ہے، 35% پہلے رکھ لیا جاتا ہے، پھر حسب توفیق جو ہو سکے، خراب میٹیریل، آدھا پیسہ بھی نہیں لگتا۔ کراچی اجڑ گیا، کراچی سے نفرت ہے سندھی وڈیروں کو، اور چلو کئی ہزار کئی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، 1400-1500 ارب روپے کم از کم اس میں خرچ ہونے چاہیے تھے 3 سال میں، کراچی پہ نہیں ہو رہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، اور چلے انٹیریئر سندھ پہ ہی خرچ کیا ہوتا تھا۔ وہ لاڑکانہ کی سڑکیں تو گٹر کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ تو ذمہ دار زرداری صاحب ہے، ذمہ دار ان کے صاحبزادے ہیں، ذمہ دار ان کی ہمشیرہ محترمہ ہے، ذمہ دار ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ ثانوی طور پر ذمہ دار ہے، زرداری صاحب اس کے ذمہ دار ہے، یہ ڈرامے بازی نہ کرے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ ایران کے پاس بہت خطرناک میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں،
وہ ہمارے اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ہم کوئی خوشی سے نہیں ایران کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے۔ جیفری سیچ سمیت انڈین سارے امریکی، سے انڈین کہہ رہا ہوں، ساری امریکی جو ٹاپ سکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خودکشی کا راستہ ہے، یہ امریکہ کے زوال کا راستہ ہے۔ چودراہٹ ختم ہوئی امریکہ کی، 800 اڈے چلائے نہیں جا سکتے، اکانومی اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑکے گی، ایران میں تو پورے مشرق وسطیٰ میں بھڑکے گی، پورے عالم اسلام میں اس کا رد عمل ہوگا۔ اور اس وقت یہ بات شاید آپ کو بہت عجیب لگے، یہ پہلی بار صدیوں کے بعد اسلامی اتحاد کی راہ ہموار کرے گا۔ اتنا دباؤ پڑے گا حکومت پہ، اتنا دباؤ پڑے گا حکومتوں پہ کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ جو سروائیول کا یاد رکھیے، سروائیول، اپنی جان بچانے کی خواہش جو ہے وہ سب سے بڑی انسٹنکٹ ہے، صرف انسان کی نہیں، جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی۔ قرآن مجید کہتا ہے تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے۔ سروائیول کی خواہش ہے، کوئی اپنا گلا پیش نہیں کرتا، کوئی قوم اپنے آپ کو تباہی کے لیے پیش نہیں کرتی، بزدلی اختیار کر سکتی ہے، کمزوری کا مظاہرہ کر سکتی ہے، سازش کا شکار ہو سکتی ہے، تعیش کا حکمران شکار ہو سکتے ہیں، مرنے کے لیے تو کوئی خود کو پیش نہیں کرے گا۔ طیارہ بردار جہاز آپ سے عرض کیا تھا موجود ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے جو ایلچی ہیں، جو پہلے عمان میں مذاکرات کر رہے تھے، اب جنیوا میں کر رہے ہیں، اسٹیٹکوف، ان سے صدر نے پوچھا ہے کہ ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا؟ بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ خبریں چھپ رہی ہیں دنیا میں، اور وہ ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے خامنہئی؟ ارے بھائی، وہ اپنی قوم کا ایک محترم لیڈر ہے، اور ایرانی قوم پرستی کی ایک طاقت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہر ایک کو ہم نے جو کچھ نہ کچھ منا لیا، جھکا لیا، لیکن ایک بڑی اچھی تجویز ارشاد عارف صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا، اور بالکل ٹھیک کیا ہے، کہ ملاقات ہونی چاہیے۔ عمران خان سے ملے، ان کا انداز بدل گیا، وہ ملنا چاہتے تھے ان سے، اپنے پیوٹن سے بھی ملنا چاہتے تھے، وہ شمالی کوریا کے اس سے بھی ملے، اپنا سربراہ سے، جو آپ جانتے ہیں کیسا خطرناک آدمی ہے۔ برطانوی اخبار کہتا ہے کہ ایران نے روس سے ہتھیاروں کا خفیہ معاہدہ کر لیا ہے، 50 کروڑ یورو مالیت کا، اور یہ گزشتہ سال ہوا، اور انہیں میزائل فراہم کریں گے 2500، اور کم بلندی پر اڑنے والے طیارے۔ یوکرین میں حملوں پر شدت آ گئی ہے، روسی حملوں میں، کیف کے نواحی کیپٹل ہے یوکرین کا، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ یوکرین جو ہے یہ معمولی طاقت نہیں ہے۔ یوکرین کا جو ٹینک تھا اسی میں ماڈیفیکیشن کر کے ہم نے دنیا کا بہترین ٹینک بنایا، الخالد ٹینک۔ ہم نے ٹینک بھی انڈیا سے بہتر بنایا، طیارے بھی انڈیا سے بہتر بنائے، آئی ٹی میں بھی ہم ان سے بہتر ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اب جنگ نہیں ہوگی۔ اور میں کیا کہتا ہوں، پرابین سوانی کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں۔ ایک واقعہ آج زیر بحث ہے، اس میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ سارو گنگولی نے کہا کہ میں جو بہت یعنی ان کے بہت بڑے بڑے ریکارڈز ہیں، کہ عمران خان جو ہے ایسے آدمی ہیں کہ انہوں نے میرا کرکٹ کیریئر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ مجھے ایک دفعہ نکالا گیا تو عمران خان سے ملاقات ہوئی وہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو اونچا اڑنا چاہیے، جب آپ آسمان میں اونچا اڑیں گے تو کالے بادل دکھائی دیں گے، پھر آپ ان سے بھی اونچا اڑیں۔ اس نے کہا کہ میں ٹیم میں میری واپسی ہوئی، اور مجھے اس قدر انہوں نے حوصلہ دیا، اتنا ان کے لہجے میں یقین تھا کہ میں نے اگلے میچ میں 222 رنز بنائے، 15 وکٹیں حاصل کی، ہیرو بن گئے، اور 4 بار مین آف دی میچ بنے۔ جو آدمی جس میں اتنا کرزمہ ہے، جس میں اتنا یقین ہے، وہ ان ذہنی طور پر مفلس لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا۔ کیا کہا تھا غالب نے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ یہ تماشا نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمیوں کو اتنے معمولی لوگوں کے ہاتھوں سزا نہیں ملتی۔ خامی ایک ہے، خان صاحب اعتبار کر لیتے ہیں، وہی ٹیپو سلطان والی، اور وہ تو خیر اس کا قصہ تو پھر کبھی بیان کروں گا۔
اپنا بنگال کا جو حکمران تھا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ہاں جی، وہ تو اس کا معنی اس کو تاریخ کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کی، جن لوگوں نے اس کو غور سے پڑھا ہے ان کی رائے مختلف ہے۔ 10 اوور میں سورو گنگولی کہتا ہے میں نے 16 رنز دے کر 5 وکٹیں لی، 222 رنز بنائے، مسلسل 4 دفعہ مین آف دی میچ رہا۔ جو آدمی دوسروں کو اتنا موٹیویٹ کر سکتا ہے تو وہ خود اس کے عزم و حوصلے کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جو شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور جو وہ کہا تھا بلوچستان کے بارے میں اپنی نظم اقبال نے کہ جس سمت کو چاہے صفت بڈھے بلوچ کی وصیت، جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا، اور پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ رانا سناولے اور جناب یہ دوسرے لوگ، یہ دولت تارڑ، ہاں جی، یہ کہتے ہیں عمران خان ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی وہ جیتے الیکشن، ضد پہ کیا اڑے ہوئے ہیں؟ رانا سناولے صاحب فرماتے ہیں لچک نہیں، لچک کیا دکھائیں؟ او بھائی وہ جیت گئے، ان کی جیتی ہوئی جنگ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں اور سرنڈر کریں، تو ایسے لوگ سرنڈر نہیں کیا کرتے، ایسے لوگ سرنڈر نہیں کیا کرتے۔ وہ جناب خالد بن ولید کے لشکر سے یرموک میں انہوں نے کہا، ان سے موازنہ نہیں ہوتا، ویسے مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں چاہیے لے لیں۔ جب رومیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جس کی شمشیر کبھی بے نتیجہ نہیں رہتی، جو چاہیے لے لیں۔ ایرانیوں نے بھی کہا بعض موقع پہ، انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، فتح سے کم تر کوئی چیز نہیں، مکمل کامیابی سے نیچے، جیسے محمد علی کلے کہتا تھا، جیسے رونالڈو کہتا تھا، مکمل کامیابی سے کم تر کوئی چیز نہیں، ورنہ جان حاضر ہے۔ جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی جنائز جیز میں ڈالا ہوا ہے، ذہنی اذیت دے رہے ہیں، 200 سے زیادہ مقدمے ہیں، 10,000 کارکن گرفتار ہیں، اور آپ کہتے ہیں لچک دکھائیں، یعنی بزدلی کا مظاہرہ کریں، یعنی نواز شریف بن جائیں، یعنی زرداری ہو جائیں، یعنی بلاول بھٹو ہو جائیں، یعنی شہباز شریف ہو جائیں۔ وہ ہر آدمی مختلف ہوتا ہے بھائی۔ عمران خان جو ہے وہ ضیاء سے کہا کچھ مولویوں نے کہ آپ کو جناب عثمان غنی کی بجائے حضرت عمر کے اسلوب پہ حکومت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب عثمان تو موقع کے گواہ تھے، ان کا انداز مختلف تھا، ہر شخص کا انداز مختلف ہوتا ہے، شخصیت نہیں بدلتی، افتاد تباہی آدمی کی تقدیر ہے۔ یہ بیچ میں پھر اس کا ذکر آ گیا، جن کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ان کا ذکر کر، اسی لیے مجھے بعض اوقات دل چاہتا ہے میں صحابت ترک کر دوں۔ مرزا محمد علی صاحب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی۔ اگر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے تو آپ کو واعظ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو قرآن پڑھ کر نہیں سنانا چاہیے، آپ کو فقہی تعبیرات پیش نہیں کرنی چاہیے، آپ کو احادیث پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو مسلم فقہا کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی اتنا اندھا ہے کہ اسے دن نظر نہیں آتا اور رات نظر نہیں آتی، اسے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ امام ابو یوسف کے پاس ایک آدمی آیا، مجلس میں بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا، خاموش رہتا تھا، تو امام نے ایک دن کہا کہ تم کوئی سوال نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جب سورج ڈوب جائے۔ انہوں نے کہا یہی تو سوال ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو امام نے کہا آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ مرزا صاحب نے اپنی بہت خاک کو ڈالی ہے، بہت خود کو رسوا کر لیا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے وہ پاتال کا سفر کر رہے ہیں، ڈھلوان پہ خود کو برباد کیے لیتے ہیں۔ کیا وہ کہا تھا، غالب جون ایلیا کا شعر ہے کہ خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال، میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں۔
یہ خود پسندی بڑی بربادی لاتی ہے، بہت پاتال میں لے جاتی ہے، بہت خار کرتی ہے، بہت رسوائی تک لے جاتی ہے۔ زندگی میں بہتری کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دوسروں کے بجائے آدمی اپنی خامیوں پر غور کرے اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ خود پسندی کے مریض ہو جاتے ہیں مرزا صاحب، ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو تنقید سمجھ رہے ہیں، بخدا ہم تو آپ سے متاثر ہی بہت تھے کہ بنو امیہ کا سارا کچا چٹھا آپ نے بڑی دلیری سے بیان کر دیا، اور خوب بیان کیا، ٹھیک بیان کیا، دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ اور وہ جب یہ ساری فصل آپ اگا چکے تو اس فصل کو خود ہی اجاڑ دیا۔ اللہ آپ پہ رحم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔